ہماری روزمرہ گفتگو میں کچھ ایسے جملے بھی ہم بولتے رہتے ہیں جن میں ایسے کے جیسے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے لیے انگلش میں جو فریزز استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں ایز اف اور ایز دو۔ ان میں بہت ہی معمولی ڈفرینس ہے، لیکن یہ ڈفرینس جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایز اف عموماً اسپوکن انگلش میں بولا جاتا ہے، جبکہ ایز دو ریٹن انگلش میں یوز ہوتا ہے۔ دوستو، یہ فریزز بھی کنجنکشنز کا کام دیتے ہیں، یعنی دو جملوں کا آپس میں تعلق یا سینس کو واضح کرنے کے لیے یہ فریزز استعمال ہوتے ہیں۔ تم تو میرے ساتھ ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم میرے باس ہو۔ اب اس جملے میں ایک ایسی بات تصور کی جا رہی ہے کہ جو انٹرو ہے، مطلب ایسی بات تصور کرنا کہ جو حقیقت میں نہ ہو۔ اس کے لیے پہلے سینٹنس میں فیل، سیم، لکس جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، دکھ رہا ہے۔ اور ان فریزز کے بعد والے کلوز میں کیونکہ ایک چیز تصور کی جا رہی ہے تو پریزنٹ کے جملے کے لیے ور، فیوچر کے جملے کے لیے ورڈ، پاسٹ کے لیے ہیڈ یا پھر ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ آئیے چند جملوں کی مدد سے سیکھتے ہیں۔ تم تو میرے ساتھ ایسے بات کر رہے ہو کہ جیسے تم میرے باس ہو۔ سادہ سا جملہ، تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو، یو آر ٹاکنگ ٹو می۔ ایسے کہ جیسے، ایز اف تم میرے باس ہو، یو آر مائی باس۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ اس کا والد ہو۔ He was treating that girl as if he were her father۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ جیسے اس کے پاس رقم نہ ہو۔ He was so upset as if he had no money۔ وہ خوشی سے ایسے ناچا جیسے اس نے مقابلہ جیت لیا ہو۔ He danced as if he had won the contest۔ مثال کے طور پہ دو افراد کی ملاقات کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب حقیقت میں وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن ان دونوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ They look as if they knew each other۔ That's it guys. Take care.